سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے رسول، اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کے ہاں تک ہم پہنچے تھے کہ بلقیس کا یہ تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتی تھی، آگ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو اس سے منع کیا۔ اس سے پہلے تو یہ وہ کافروں میں سے تھی، اس سے پہلے وہ کس میں تھی؟ کافروں میں سے تھی۔ پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی جاؤ۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا۔ جب وہ محل کے اندر، شیش محل کے اندر داخل ہونا چاہی، شیش محل کے اندر جب اندر جانے لگی تو اسے ایسا لگا، فرشی دیکھ کے جیسا لگا کہ یہ پانی ہو، اور اپنا کپڑا کو اوپر اٹھانے لگی، اپنے کپڑے کو اوپر اٹھانے لگی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا تم اپنے کپڑا کو نیچے رکھو، یہ فرشی ہے، یہ پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے کانچ پر بنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، کیا آج اتنا بھی ترقی کر لیا ہے کہ پورے کے پورے کانچ کے بلڈنگ کو ہی بنا لے؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ جب تک وہ پیلر نہ دے، جب تک وہ کوئی چیز کا سپورٹ نہ دے۔ سلیمان علیہ السلام نے پوری کانچ کی بلڈنگ بنوائی، اور بلقیس جب دور سے دیکھی تو ان کو ایسا لگا کہ یہ پانی ہے۔ تو نیچے بھی شیشے کے جڑے ہوئے ہیں، وہ بول اٹھی کہ پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کر رہی تھی۔ جب ان نعمتوں کو دیکھی، سلیمان علیہ السلام کے ان چیزوں کو دیکھی، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو جب دیکھ لی اپنے آنکھوں سے، تو کہنے لگی میں ظالم تھا، میں اپنے اوپر ظلم کرنے لگا۔ سلیمان کے ہاتھ پر اللہ رب العزت پر ایمان لے آتی ہوں، کہتی ہیں میں سلیمان علیہ السلام کے رب پر میں ایمان لاتا۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بلقیس کا وہ عظیم تخت منگوایا جو اپنے فرمان شاہی کے وقت استعمال کرتی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کے بلقیس کے آنے سے پہلے کا حکم فرمایا، تو ایک افریت جن نے کہا میں اس کو آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا، یعنی آپ کی مجلس فیصلہ جب تک برخاست ہوگی، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی مجلس جیسے ختم بھی نہیں ہو پائے گی، میں بلقیس کا تخت آپ کے سامنے لا کے پیش کر دوں گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ امانت دار جانے اور اس پر قوی اور امانت دار ہوں، یعنی میں اس کے تخت کو آپ تک پہنچانے پر پوری طاقت رکھتا ہوں، اس کے تخت کو آپ تک پہنچانے پر پوری طاقت رکھتا ہوں، اور پھر جو اس میں ہیرے موتی جڑے ہوئے ہوں گے سب کو بامانت آپ کے حوالے کر دوں گا، سب کو بامانت۔ جو بلقیس کے تخت میں جو ہیرے زواہرات جڑے ہوئے ہیں، وہ اسے بھی آپ کے سامنے بامانت پیش کر دوں گا۔ عبد الرحمن میں آپ کو پھر نکالوں گا گروپ سے، کیوں ویڈیو بار بار میوٹ کر رہے ہو؟ سب کو امانت آپ کے حوالے کر دوں گا۔ تو اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی دوسرے جن نے کہا جس کو کتاب اللہ یعنی نورانی علم سے نوازش تھی، دوسرا جن نے کہا جسے نورانی علم نوازش ملی تھی، یعنی اس کے پاس علم بھی تھا، نورانی علم، کالا جادو نہیں۔ اس نے کہا اور یہ کون تھا؟ مشہور یہ ہے کہ یہ آصف بن خیال تھا، اور سلیمان علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا۔ اس صورت میں یہ انسان تھا، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ جنوں میں سے مومن جن تھا، اور یہی صحیح ہے۔ یہی کیا ہے؟ صحیح ہے۔
اور ایک قول یہ ہے بنی اسرائیل کے علماء میں سے تھا، اور ایک انتہائی ضعیف قول ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک ضعیف قول ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور علماء سبلی فرماتے ہیں کہ کلام کے ظاہر یہ باطل غلط معلوم ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے، بلکہ وہ جنوں میں سے تھا، اور انہوں نے کہا آپ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائیں گے، اپنی جگہ سے مجلس آپ کا برخاست نہیں ہو پائے گا کہ میں بلقیس کا تخت آپ کے سامنے لا کے پیش کر دوں۔ حقیقت یہی ہے کہ آپ اپنی نگاہ تحت نگاہ ڈالیں اور فوراً واپس لے آئیں، پھر آپ آنکھ بند کریں تو اس سے پہلے عرش بلقیس اپنے تمام زر و دیواروں کے باوجود حاضر خدمت ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے میں پیش کر دوں گا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا، پھر آپ نے اس کا اپنے پاس ٹھہرا دیکھا، یعنی بلقیس کے عرش کو اس پلک جھپکنے کی مدت میں اپنے پاس پا لیا، یعنی کچھ لمحے میں ہی جیسا انہوں نے کہا ویسا کر دکھایا، اور بلقیس کا پائے تخت آپ کے سامنے پیش کر دیا، اپنے پاس پا لیا۔ حالانکہ عرش یمن کے شہر سبا سے بیت المقدس لے جایا، یعنی یمن سے بیت المقدس یعنی فلسطین۔ یمن کہاں ہے؟ فلسطین کتنا دور ہے؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی اس عرش کو یعنی بلقیس کے تخت کو یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ اس مدت میں اپنے پاس پا لیا، حالانکہ عرش یمن کے شہر سبا بیت المقدس لے جایا گیا تھا، اور یہ بھی پلک جھپکنے کی مدت میں۔ تو آپ نے کہا میرا رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، وہ اپنے لیے کرتا ہے، یعنی اس کا نفع اسی کو ملتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو بے شک میرا رب بے پرواہ کریم ہے، وہ رحمان رحیم ہے، یعنی اس کو شکر کرنے والوں کے شکر کی کوئی پرواہ نہیں۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے اگر اس دنیا میں جتنے بھی انسان اور جنات ہیں، اور اس دنیا میں جتنے بھی پیڑ ہیں، سمندر ہیں، پیڑ کو کاٹ کے قلم تراش لی جائے اور سمندر کو سیاہی بنا لی جائے، انک بنا لی جائے، اور اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دے تو سارے کے سارے ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے شان میں کچھ بڑھوتری نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سے اگر اللہ کی کوئی تعریف نہ کرے، اللہ کے شکریہ ادا نہ کرے، تو اللہ ہونے میں کچھ فرق پڑنے والا، کچھ عہدہ گھٹ جائے گا؟ نہیں گھٹنے والا، تو اللہ وہ ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو حکم فرمایا کہ اس عرش کے زیورات کو آگے پیچھے لگا دیا جائے، الٹ پلٹ کر دیا جائے، یعنی عرش جو ہے، عرش میں جو زیورات لگے ہوئے ہیں، جو ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، ڈائمنڈ وغیرہ، اس کو ادل بدل کر دو، یعنی ادھر ہے تو ادھر لگا دو، ادھر ہے تو ادھر لگا دو۔ دیکھتے ہیں کہ بلقیس کیسی ہے، وہ کیسے عقل سمجھ وہ رکھتی ہے۔ کچھ شکل بدل دی جائے تاکہ بلقیس کی عقل و فہیم کا اندازہ لگائیں۔ اسی وجہ سے فرمایا ہم دیکھیں گے کہ وہ درست راہ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہو جاتی ہے جو درست راہ نہیں پاتے۔ تو جب وہ آئی اس کو کہا گیا کہ کیا تیرا عرش ایسا ہے؟ بلقیس کے سامنے اس عرش کو رکھ دی گئی، یعنی اس کے تخت کو جس پر وہ بیٹھ کے حکومت کیا کرتی تھی، اس کو ان کے سامنے رکھ دی گئی، اور بلقیس سے کہا کیا تمہارا عرش ایسا ہے جس پر تم حکومت کرتی تھی؟ اس نے کہا گویا، اور اس نے کہا گویا وہی ہے جس پر میں بیٹھ کے حکومت کرتی ہوں۔ یہ اس کی فطانیت و ذہانیت تھی کہ اس نے پوری یقینی الفاظ کے ساتھ نہ کہا، یعنی شک میں آ کے کہی مجھ کو تو لگتا ہے کہ جس پر میں حکومت کیا کرتی تھی، جس تخت میں بیٹھ کر کے ہو بہو ویسا ہی لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے،
اور کہ وہ اس کا یہ ہے کیونکہ اس کو تو اپنے سوچ میں پیچھے چھوڑ کر آئی تھی، اور یہ بھی نہ جانتی تھی کہ کوئی اللہ کی طرف سے ایسی قدرت بھی رکھتا ہے جو پلک جھپکنے میں یمن سے بیت المقدس تک اس کو لے آیا جا سکتا ہے۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ میں اپنے تخت کو تو میں اپنے یمن میں چھوڑ کے آئی ہوں، میں تو تخت لے کے نہیں آئی ہوں۔ پھر ان کو شک ہوا، جیسا لگتا ہے کہ میرے ہی تخت کے جیسا ہے، تو اس لیے اس نے کہا کچھ جیسا اور بالکل اس کے قریب ہے۔ کیا کہا؟ میرے تخت جیسا ہے اور ان کے ہی جیسا قریب قریب ملتا جلتا ہے، مجھ کو لگتا ہے کہ وہی میرا تخت ہے۔ آگے فرمان الہی ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس تسخیر کی نعمت کو بتایا جاتا ہے جس کی بلقیس نے اقرار کیا، فرمان الہی ہے، یعنی قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور ہم اس کو اس سے پہلے ہی سلیمان کے عظیم و شان شوکت کا علم تھا، اور ہم فرما بردار ہیں، اور جو اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کرتی تھی، یعنی سلیمان علیہ السلام اس کو اسے منع کیا، اس سے پہلے وہ کافروں میں سے کی۔ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی، کسی اور کی پوجا کرتی تھی، تو سلیمان علیہ السلام نے اسے منع کیا اور کہا کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ یعنی جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو آفتاب کی پرستش سے روکا، اور یہ اپنے قوم کے ساتھ اس کی عبادت کرتی تھی، اور یہ دین اس کو اپنے آبا واجدہ سے ملا تھا۔ یعنی آج کہتے ہیں نا ہمارے باپ جو کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے، حنفی مالکی شافعی وہ ٹھیک ہے، ہمارے باپ جو کرتا ہے وہی ٹھیک ہے، شریعت گیا بہاڑ میں، قرآن حدیث سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، چاہے قرآن حدیث ہمارے سامنے آ جائے نہیں مانیں گے، کیوں؟ میرا باپ جو کرتا ہے وہی ہمارے لیے ہے، یعنی امام حنیفہ نے جو کیا وہ ہمارے لیے ہے نا۔ تو بلقیس کا بھی یہی معاملہ تھا کہ اپنے باپ دادا کو جیسا کرتے ہوئے دیکھی ویسا ہی وہ کر رہی تھی، لیکن جب سلیمان علیہ السلام اس پر جب قرآن کلام اللہ اور حدیث رسول اللہ پیش کی تو وہ فوراً ایمان لے آئی اور فوراً ایکسیپٹ کر لی اور اپنے باپ دادا کی رسم کو چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس اپنے اللہ کے حق ہونے کی کوئی دلیل نہ تھی، اور دوسرا وجہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے حق ہونے کا یعنی اللہ کو پہچاننے کا اس کے پاس کوئی دوسری دلیل بھی نہیں تھی۔ آج مسلمانوں کو معلوم ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھنا حدیث میں لکھا ہے، اس طرح سے کرنا حدیث میں لکھا ہے، لیکن ہم جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں اس طرح سے حدیث میں نہیں لکھا ہے، کیوں؟ اس طرح سے میرا باپ پڑھتا ہے، اس طرح سے میرا دادا پڑھتا ہے، اس لیے ہم ایسا پڑھتے ہیں۔ بہت شرم کی بات ہے نا، بہت شرم کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کے حدیث کو جاننے کے باوجود بھی ایسا پڑھے، اس سے بدتر انسان کون ہو سکتا ہے؟ بلقیس کو معلوم بھی نہیں تھا کہ رب کون ہے، بلقیس کو معلوم بھی نہیں تھا نبی کون ہوتا ہے، بلقیس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے جو ساتواں آسمان کے اوپر ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے بتایا فوراً بلقیس مان لی اور آپ پر ایمان لے آئی۔ اس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عبارت بنا کا حکم فرمایا تھا، بنانے کا حکم فرمایا تھا جو ایسی یعنی شیشے کی ہو جس میں پانی چلتا ہو، شیشے کی ہو اور جس میں پانی کی نہریں چلتا ہو، اور چھت شیشے کی ہو، چھت بھی کیا ہو؟ شیشے کی، دیوار کیا ہو؟ شیشے کی، چھت کیا ہو؟ شیشے کی، ستون کیا ہو؟ شیشے کی، کھمبا کیا ہو؟ شیشے کی، فرشی کس چیز کا ہو؟ شیشے کی۔ بنا پائے گا کوئی؟ نہیں۔ پورے کی پورا شیشے کی، اور اس میں پانی بھی بہ رہی ہو، کمال کی بات ہے، پانی بھی بہ رہا اس میں، پانی میں مچھلیاں ہو، پانی بھی بہ رہا اس میں مچھلیاں بھی تیر رہی ہیں۔ بتاؤ کیا جنت سے کیا بہت بڑی نعمت کیا کہتے ہیں، کیا اس انسان کے لیے جنت ہی نہیں ہے کہ پورے شیشے کا محل ہو، اس میں پانی بہ رہا ہو، اس میں مچھلیاں بھی تیر رہی ہو؟ کتنا خوشگوار ماحول ہوگا، اور ارد گرد پیڑ پودے پھول وغیرہ، اچھا خوشنما ماحول، کیا بات ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں دنیا ترقی کر رہی، دنیا ترقی، خاک ترقی کیا ہے؟ بنا کے دکھا دے کانچ کی بلڈنگ،
ایک روم بنا کے دکھا دے کانچ کا، اور ایسا کانچ کا جس میں گھسو تو مرو بھی نہیں، آرام سے رہو، ایئر کنڈیشن ہوائیں ہیں تو اچھے سے اچھے زندگی بسر۔ مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں، یعنی مچھلی کے علاوہ دوسرے جانور بھی اس میں موجود ہیں، اس محل کے اندر مچھلی کے علاوہ دوسرے جانور بھی موجود ہیں۔ اب سوچو، جانور اور یہ تیار ہو چکی، تو پھر بلقیس کی آمد پر سلیمان علیہ السلام نے اس کو اس عمارت میں داخل ہونے کو حکم دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے۔ یعنی بلقیس کے اس محل کے اندر انٹر کرنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام بادشاہ کی طرح اس محل کے اندر پہلے سے اپنے تخت پر، اپنے شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے، اور نیچے شیشے کے نیچے سے بالکل پانی ایسی بہ رہی تھی جیسا کہ ندی بہ رہا ہو۔ شیشے کے نیچے سے پانی بہ رہا ہے، جیسے لگ رہا ہے کہ سمندر کے اوپر میں نہر، کسی نہر ہو، کوئی سمندر ہو، اور اس کے اوپر شیشے کا بلڈنگ بنایا گیا۔ بتاؤ، نیچے پانی بہ رہا، اس کے اوپر بلڈنگ بنانا کیا کوئی کر پائے گا؟ نہیں۔ ہاں، شیشہ درمیان نظر ہی نہ آتا تھا، اور شیشہ جو ہے نظر ہی نہیں آتا کہ یہ شیشہ ہے کہ پانی ہے، ایسا بنایا گیا تھا۔ اس کے متعلق فرمان الہی، یعنی قرآن میں اللہ فرماتا ہے بلقیس نے پھر اس کو دیکھا تو اس کو پانی کا حوض سمجھ بیٹھا۔ بلقیس کیا سمجھی؟ یہ تو پانی کا حوض ہے۔ کپڑا بولو اٹھا تو کر سر۔ اپنی پینٹیاں کھول دی، یعنی بلقیس جو ہے اپنا کپڑا نیچے سے اٹھانے لگی اور اس کا پنڈلی کھل گئی۔ تو سلیمان نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے اوپر ظلم کیا کرتی تھی، اب میں سلیمان کے ہاتھوں پر، سلیمان علیہ السلام کے رب پر میں ایمان لے آتی ہوں۔ کس پر ایمان لے آتی ہوں؟ سلیمان علیہ السلام کے رب پر میں ایمان لے آتی ہوں۔ بتاؤ کیا تھا، کیا ٹیکنک ہوگا، کیا اس وقت کا یوز کیے ہوں گے، ہے نا؟ تو یہ چیزیں تھی، اور کہا گیا کہ بعض لوگوں نے اس وقت یہ خیال کیا تھا کہ کسی طرح بلقیس سلیمان علیہ السلام کو بری لگے اور وہ اپنی پنڈلیاں کو کھول دے تاکہ اس پر بال نظر آ جائے اور حضرت سلیمان علیہ السلام پھر اس کی شادی نہ کرے، کیونکہ بلقیس کی مال جنی تھی، اور اگر شادی ہو گئی تو ان پر وہ بھی مسلط ہو جائے گی۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ اس کے پاؤں جانوروں کے مانند تھے، بالکل کمزور بات ہے، اور پہلی ہی نظر میں یہ غلط بات ہے۔ جس طرح سے کہتے ہیں کہ پاؤں اٹھانے کس لیے کہا گیا، اس کے پاؤں میں بال ہوں گے تو سلیمان علیہ السلام دیکھ لیں گے، اس سے شادی نہیں کریں گے، تو یہ سب من گڑت ہے اور صحیح نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہیں تک رکھیں گے۔ ایک ہی دن میں بہت سارا چیزیں بتا دینا صحیح نہیں ہے، وہ بھی دماغ میں رہنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا جانو اور میمورائز کیا کرو، دماغ میں بیٹھایا کرو۔ تو کیا سمجھ میں آئی بات بلقیس علیہ السلام کے تعلق سے؟ ہاں، نہیں بولو گے کوئی؟ سر میں بولوں؟ سر ہمیں جو ہے حدیث کو ماننا چاہیے، صحیح حدیث کو ماننا چاہیے، اور جو ہمارے باپ لوگ کرتے آ رہے ہیں، اور پھر ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ ہمارے باپ لوگ کرتے آ رہے تو یہ صحیح ہوگا، جو سب کرے وہ صحیح ہوگا۔ ہمیں صحیح حدیث کو ماننا چاہیے۔ اور بلقیس علیہ السلام سے کیا معلوم چلا؟ دوسری بات کہ ان کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ اصل رب کون ہے، نبی کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب یہاں حدیث میں کیا بیان کیا، سلیمان علیہ السلام اس کو آفتاب شمس اپنے قوم کے ساتھ، یعنی بلقیس جو تھا
सूरज की पूजा करती थी और आग की पूजा करती थी, उसकी इबादत करती थी, और अपने कौम के साथ यानी यमन, क्योंकि बिल्किस कहाँ की थी, यमन की यमन। थी, यमन की थी, तो वो यमन की वो बादशाह थी, तो वो खुद भी आग की पूजा करती थी, और उसके जो कौम थी, उनके जो आवाम पब्लिक थी उनके हुकूमत में, वो भी आग की पूजा किया करते थे, ठीक है। और उसको यार ये दीन उनको कहाँ से मिला था, ये दीन आग की पूजा करना, ये सब चीजें उसको कहाँ से मिला था, उनके बाप दादा से। बाप दादा से। उन्होंने अपने बाप दादा को ऐसा करते हुए देखा और वो भी करते आई, लेकिन उसको पता नहीं था कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलेमान अलैहिस्सलाम से जब उनकी मुलाकात हुई, फिर ये सारी चीज़ें देखी, शीश महल का देखना, फिर उसका तख्त उठा के ला के उनके सामने पेश करना, ये सब देख करके वो बोल पड़ी कि ये आम इंसानों का काम नहीं है, ज़रूर ये कोई पहुंची हुई हस्ती है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह के नबी हूँ, तो फौरन वो ईमान ले आई और इस्लाम कबूल कर लिया, अपने बाप दादा की बातों को छोड़, क्यों क्या थी, एक मल्लिका थी, क्वीन थी, रानी थी। तो एक रानी जब अपने बाप दादा को छोड़ सकती है, तो हम कौन सा राजा हैं? हम कोई राजा हैं? नहीं, हम तो कोई राजा नहीं है, कोई बादशाह नहीं है। तो हमें चाहिए कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ जाए, तो उस वक्त हम अपने माँ बाप की नहीं सुनेंगे, हम क्योंकि इस दुनिया में हमारा जीना, हमारा मरना, अगर हमारे एक सांस भी है तो माँ बाप के लिए नहीं, अल्लाह के नबी के लिए। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब सूली पर चढ़ा रहे थे और मुशरिकीन ने कहा था खुबैब तुम एक बार ये कह दो, काश कि मेरे जगह मेरे नबी होता, काश क्या कह दो, मेरे काश कि मेरे जगह कौन होता, मेरा मेरे जगह मेरे नबी होता।